السلام علیکم۔ نیا جو اگلا موضوع ہے یہ ہے ٹوٹکا اور نسخہ میں فرق۔ ٹوٹکا کیا چیز ہے، نسخہ کیا چیز ہے، علم حکمت کے ہر نسخے کو ٹوٹکا کہنا کیسا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اور در حقیقت ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا لوگ ہم سے جو کہلوانا کیا لوگ چاہتے ہیں، ان کے کہنے پر ہم ٹوٹکا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی ذرا میں تھوڑی سی وضاحت کروں چند الفاظ میں، آپ ضرور سنیں انشاءاللہ، میری اس ویڈیو کو ضرور آپ سنیں مکمل، بہت علمی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ثواب بھی آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھو ابھی میں یہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک وزیر صاحب ادھر جیو پر کہہ رہے تھے کہ آج کل بہت سے ٹوٹکے اس حوالے سے، کرونا کے حوالے سے بہت سے ٹوٹکے اس میں کر رہے ہیں، لوگ لانچ اس کو کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ٹوٹکا کا معنی کیا ہے، ایسی رسی، ایسی چھوٹی سی رسی جو باندھنے کے کام نہ آ سکے، ایسی گانٹھ دار رسی کہ اتنی صرف بالشت رسی ہے، ایک بالشت رسی، اس میں بھی 4-5 گانٹھیں ہیں۔ ٹوٹکا اس کو کہتے ہیں، چھوٹی رسی جو باندھنے کے کام نہ آئے، کسی بھی جانور کو، بھیڑ کو، بکری کو باندھنے میں کام نہ آئے، وہ ایسی رسی جو کسی کام کی نہیں، بیکار سمجھ کر پھینکنے والی چیز کو کہتے ہیں ٹوٹکا۔ ٹوٹکا رسی، یہ ہے اس کا معنی۔ دراصل یہ ہمارے ذہن میں کہیں چھپا ہوا ہے کہ طب جو ہے، طب ساری ٹوٹکا ہے، ان سائنٹیفک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ٹوٹکے ہی ہیں یہ، یعنی کوئی کسی کا کوئی سرا نہیں، کوئی اس کا پیر نہیں، کوئی باندھنے کے کام نہیں آتی، کسی بھی کام والی چیز کو، نہ آنے والی چیز کو ٹوٹکا رسی ہم کہتے ہیں۔ ایک تو رسی باقاعدہ رسی ہے نا بھی، چلو اس کو گائے کو، بھینس کو، بکری کو باندھ دیا جائے، یا اس رسی کے ساتھ کسی اس کو باندھا جائے، فولڈ کر کے اوپر اس کو باندھنے والی، وہ تو ٹوٹکا ایسی چیز جو کام ہی نہ آئے۔ تو دیکھو اس کو پھر ایسی، اور دوسرا نسخے میں کیا فرق ہے، وہ نسخہ ہے تجویز، ایسی تجویز جو نبی انبیاء کے ذریعے اس علم کو، جس طرح وہ کتابیں انبیاء پر آتی تھی، اترتی تھیں، حکمت بھی نبیوں کے علم کا حصہ ہے۔ داؤد علیہ السلام پہلے نبی تھے جن پر یہ وحی آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 98 چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں جو مختلف بیماریوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو بوٹیاں سلام کرتی تھیں، ان کے پاس رجسٹر تھا، اس پر وہ نام لکھا کرتے تھے، ہر بوٹی کا نام بھی لکھ دیتے تھے، خود وہ بوٹی اپنا نام بتا کر اپنے فائدے بھی بیان کرتی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں، جو علم نبیوں کے ذریعے انسانوں تک اللہ نے پہنچایا، اس کو وہ سائنس ہے، اصل سائنس کا معنی وہ قانون، وہ قانونی بات جو 100% درست ہے، اس کو کہتے ہیں سائنس، یعنی ثابت شدہ۔ جب کوئی سائنس قرآن پاک سے ثابت ہو جائے تو وہ سائنسی ثبوت کی آخری حد ہے، اس کے بعد اس کا ثبوت لانا مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تحقیق سے جب سائنسی تحقیق مکمل ہو جائے، ایک مکمل وہ ثبوت ہو جائے، تو اس کو ہر مسلمان بھی اس سائنس کو مکمل سائنس سمجھتا ہے کہ یہ ایسا قانون ہے جو اللہ پاک نے بیان کیا، سائنس نے بھی بیان کر دیا، اس کے اوپر کوئی سائنس نہیں۔ اب وہ جو نبیوں کا علم ہے، وہ دراصل ہماری جو موجودہ سائنس ہے اس کو ٹوٹکا ثابت کرنے پر تری ہوئی ہے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ ٹوٹکا جو ہے، اس کو ٹوٹکا کہو، اور ہمارے جو انجیکشن ہیں، جو بھی ہماری ادویات ہیں، اس کو سائنسی فارمولہ یا میڈیکل فارمولہ کہا جائے، باقاعدہ ایک، یعنی قاعدے کلیے کے تحت وہ چیز ہے، ایک بے قاعدہ ہے۔ تو نبیوں کی سارا علم بے قاعدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کو بے قاعدہ ثابت کرنا، اور ہمارے مسلمانوں کے منہ سے جب ٹوٹکا نکلتا ہے، ٹوٹکا، تو ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ ہے کہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو تمام نبیوں کی تعلیم کو اس نے ٹوٹکا کہہ دیا، کہا تو نیت نہیں، کہا اس نے کہ اس کی یہ نیت نہیں تھی، نہ اس کو یہ علم تھا کہ میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں۔ تو حقیقت ہے کہ نسخہ اس تجویز ہے، وہ فارمولہ ہے جو نبیوں کے علم کا حصہ ہے۔ اگر ہم بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کو. تو اس چیز کو ٹوٹکا کہنا دراصل حضور کے علم کا انکار ہے. اور حضور کے علم کا انکار جب مسلمان کرے گا تو کدھر جائے گا؟ اب بتاؤ. در پردہ ایسی اس نے بات کی کہ سارے عمل بھی اس کے ضائع ہو جائیں اور اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے. تو کبھی بھی آپ کسی بات کو ٹوٹکا نہ کہیں کہ یہ ٹوٹکا ہے. یہ ٹوٹکے نہیں ہوتے. طب جو ہے یہ تو یعنی ایک بندہ بتا رہا تھا ابھی اس میں کہ پی ایچ ڈی بندہ میڈیکل پر پی ایچ ڈی کر کے والا بندہ یہ لاہور میں بیٹھتا ہے ایک سینٹر میں. تو وہ بتا رہا تھا کہ طب جو ہے سائنس ہے یہ ایک ان سائنٹیفک چیز ہے. ساری جو ہے جو میڈیسن ہے ان سائنٹیفک ہے. عام بندہ نہیں کہہ رہا ہے. جس نے طب پر یہ اس طب پر میڈیکل کی طب پر اس نے کیا ہے پی ایچ ڈی اتنا بڑا علم. تو وہ نسخے لکھ دیتا ہے. یعنی یہ ہمارے نسخے لکھ کر دیتا ہے. جس طرح ہم نسخے بتاتے ہیں انہی نسخوں کو پروموٹ کرتا ہے. وہ بندہ تو اس نے ایمان تو طب پر لایا. وہ ٹوٹکا نہیں کہتا اس کو. وہ تو کہتا ہے بہت اچھا طب ہے یہ سائنس. تو وہ ان سائنٹیفک ہے. اس میں سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے کسی بات کو کبھی ٹوٹکا نہ کہا جائے. اس میں بہت زیادہ خرابی ہونے کا امکان ہے. میری بات سے آپ ناراض نہ ہونا کہ ایسی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں. اچھی ناراضگی نہ کرنا. اس کو فالو کرو. پازیٹیو لو اس کو ہماری بات کو. اللہ پاک آسانی کرے. حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر ہو اور ساری انسانیت کی خیر ہو. آخر میں ہماری درخواست ہے کہ ہمارا جو نیا یہ نیٹ ہے چینل ہے حکمت صابر اس کو آپ سبسکرائب بھی کرو اور آگے بھی سینڈ کرو پہنچاؤ. اس میں ہم پوری تہ دل سے صدق نیت سے ہم انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ انسانیت کا بھلا ہو جائے. ساری انسانیت خیر وہ جو خیر نبیوں کے ذریعے اللہ پاک نے علم دیا تھا اس کو ہم پھیلانے کی کوشش میں ہیں. آپ ہمارے حصے دار بنو. اس کام میں ہماری ہیلپ کرو آپ. السلام علیکم.